عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا فقال الله تبارك وتعالى فلما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. دینی اور ایمانی بھائیوں، ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی کچھ آیات تلاوت کی گئی ہے. قرآن مجید یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور ہم سب کا ایمان ہے، یہ عقیدہ ہے کہ قرآن مجید کا ایک ایک حرف سچا اور پکا ہے. ہم سب کا 100% اس بات پر ایمان ہے کہ قرآن مجید کا ایک ایک حرف، اس کی ایک ایک خبر، قرآن مجید کی ایک ایک بات یہ بالکل سچی اور پکی ہے. اس پر دل کی گہرائیوں سے یقین رکھنا، اور ایسا یقین کہ جس میں ایک لمحے کے لیے بھی شک و شبہ نہ آنے پائے، سوتے میں جاگتے میں شک کی شبہ کی کوئی لہر بھی دل میں پیدا نہ ہونے پائے. ایسا ایمان یہ ہم سب کی نجات کے لیے، ہم سب کی ایمان کی سلامتی کے لیے اور ہم سب کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے پہلی شرط ہے، بنیادی شرط ہے. قرآن مجید پر اتنا انسان کا پکا ایمان ہونا چاہیے کہ ایک لمحہ کے لیے بھی شک اور شبہ کی کوئی گنجائش دل میں نہ پیدا ہو. سوتے میں جاگتے میں کوئی لہر بھی دل میں شک اور شبہ کی پیدا نہیں ہونی چاہیے. ایسا پکا یقین تو قرآن مجید جس کی یہ شان ہے کہ جس کا ایک ایک حرف سچا ہے، جس کی ایک ایک بات سچی ہے، جس کی ایک ایک خبر سچی ہے، اس قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بار بار اس بات کو دہرایا ہے کہ جب ہم کسی کام کا، کسی بات کا فیصلہ کر لیتے ہیں، کسی بات کا ڈیسیزن لے لیتے ہیں، تو پھر ہمارے اس فیصلے کو، ہمارے اس ڈیسیزن کو دنیا کی بڑے سے بڑی مادی اور ظاہری طاقت بدل نہیں سکتی. اس بات کو بار بار دہرایا قرآن نے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا، کسی بات کا فیصلہ کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو بڑی سے بڑی طاقت، بڑی سے بڑی ٹیکنالوجی، بڑی سے بڑی مادی طاقت اس کو بدل نہیں سکتی، اس کو روک نہیں سکتی، اس کو ٹال نہیں سکتی. اور اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے، اور اس بات کو اللہ تعالیٰ نے بار بار دہرایا کہ میں ایمان والوں کی مدد کرتا ہوں اور مدد کرتا رہوں گا. کوئی صفحہ شاید خالی نہیں ہوگا جس میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان نہ فرمایا. بے شمار مواقع، 20 جو آیات ہے، کئی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الا ان حزب اللہ هم الغالبون، کہ لوگوں کان کھول کر سن لو، اللہ تعالیٰ کی جو جماعت ہے، جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، یہی لوگ بالآخر انجام کار، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. الا ان حزب اللہ هم الغالبون، کہ لوگوں کان کھول کر سن لو کہ جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، بالآخر انجام کار یہی جماعت غالب ہونے والی ہے. ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، کہ ایمان والوں ہمت پست مت ہونے دینا اور حالات سے متاثر ہو کر کے 18 دن سے 19 دن سے 20 دن سے ہو رہا ہے اور ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے، تو حالات سے متاثر ہو کر اور ان نیوز کو اور خبروں کو سن کر غم سے بوجھل مت ہو جانا.
وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اگر تم ایمان والے رہو گے تو تم ہی سر بلند کرو گے. ایمان اگر تمہارا سلامت ہے، ہماری ذات پر یقین ہے، اعتماد ہے، تو بلا آخر انجام کار فتح اور کامیابی تمہارا مقدر ہے. اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ. کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم اپنے رسولوں کی مدد کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور جو لوگ ان پر ایمان رکھتے ہیں ان کی مدد کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. اس دنیا میں بھی ہم مدد کرتے ہیں. وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ. اور جس دن گواہ لوگ کھڑے کیے جائیں گے، اس دن بھی ہم اپنے رسولوں کی اور ان پر ایمان لانے والوں کی مدد کریں گے. 20 آیات ہے. سب کو تو کوٹ نہیں کیا جاتا، سب کا پڑھا نہیں جا سکتا، مختصر وقت ہوتا ہے، کچھ آیتیں پڑھ دی جاتی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ 20 واقعات قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء صادقین کے پچھلی امتوں کے بیان فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے ان کی مدد فرمائی، کیسے کیسے سخت حالات آئے، کیسے سخت امتحانات سے ان کو گزرنا پڑا، دشمنوں کی طرف سے سخت حملے ان کے اوپر ہوئے، اور دشمنوں کے پاس تعداد بھی بہت، فوجیں بھی بہت، ہتھیار بھی بہت زیادہ، اسباب اور وسائل بھی دشمن کے پاس بہت زیادہ، اور رسول اور ان کے ماننے والے تعداد میں بھی بہت کم، ہتھیار میں بھی بہت کم، اسباب اور وسائل کے اعتبار سے بھی انتہائی کمزور. لیکن اس کے باوجود جب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا کہ اب مجھ کو ظالموں کو نیست نابود کرنا ہے اور مظلوموں کی مدد کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس فیصلے کو پل بھر کے اندر زمین پر نافذ فرما دیا. اللہ تعالیٰ کو کوئی زیادہ دیر نہیں لگتی. اس کے واقعات ہے کہ ہم کو مظلوموں کی مدد کرنی ہے، ظالموں کو نیست نابود کرنا ہے. اب جو مظلوم ہے اس کا بہت امتحان ہو گیا، بہت تربیت ہو گئی. اللہ تعالیٰ تربیت کے لیے بھی حالات بھیجتے ہیں، ورنہ ہم سب کے حالات ہم سب کو معلوم ہے. نارمل حالات رہتے سب ہم مزے میں رہتے، کچھ گفتیوں میں لگے رہتے. تو بھائی بہت امتحان ہو گیا، بہت حالات سے گزرنا ہو گیا، بہت تربیت ہو گئی اب اس قوم کی. جیسے کہ بنو اسرائیل کے ساتھ واقعہ پیش آیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما لیا کہ اب بنو اسرائیل جو ہے جو اس وقت مظلوم قوم تھی اور موسیٰ علیہ السلام ان کی مدد کرنی ہے، ان کو نجات دینی ہے، ان کو چھٹکارا دلانا ہے فرعون کی ظلم کی چکی سے، اور ان کو عزت دینا ہے دنیا میں، اور جو ظالم ہے ظلم کا اس نے بازار گرم کیا ہوا ہے اس کو نیست و نابود کرنا ہے. اب نظام عالم کو تبدیل کرنا ہے. اب تک قیادت دوسری قوم کے پاس تھی، اب قیادت ایک دوسری قوم کو سپرد کرنا ہے، ایک نیو ورلڈ آرڈر اب جاری کرنا ہے. اب نظام عالم کی تبدیلی ہوگی. جب اللہ تعالیٰ نے ایک فیصلہ فرما دیا تو اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کو فرعون اپنی پوری فوج، اپنی پوری طاقت، اپنی پوری توانائی، اس زمانے اس کے پاس جو ٹیکنالوجی تھی اس سے وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو بدل نہیں سکا. پل بھر میں شام کو کچھ حالات تھے، صبح میں کچھ حالات ہو گئے. پورے کا پورا اس کا لاؤ لشکر سمندر میں غرقاب ہو گیا، ایک دم سے حالات تبدیل ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ جب اپنے فیصلے پر آ جاتا ہے تو اس کو نافذ کرنے میں کوئی دیر نہیں لگتی. پل بھر میں اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے کو نافذ کر دیتے. آخر میں میرے اور آپ کے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ سیرت کے واقعات سنتے رہتے ہو، بارہا آپ کے سامنے باتیں آتی ہیں کہ ایک اکیلا انسان، کتنا اکیلا انسان، خاندان کے اکثر افراد آپ کے مخالف ہیں، رشتہ دار مخالف، قنبہ قبیلہ کے لوگ مخالف، بڑے بڑے لیڈران اس وقت کے وہ آپ کے مخالف، جزیرۃ العرب کی تمام قبائلی طاقتیں، چونکہ وہاں پہ ٹرائبل سسٹم تھا، قبائلی نظام تھا، تو تمام کے تمام ٹرائبس اور تمام کے تمام قبائل آپ کے جو ہے مخالف. اور اس وقت کی جو بہت سپر پاور طاقتیں تھیں، رومن امپائر اور پرشین امپائر
وہ بھی اپنی فوجوں کے ساتھ، پوری طاقتوں کے ساتھ، اور ایسے فوج اور ایسے لشکر اور ایسی فوجیں جن کو عربوں نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا، ان تمام طاقتوں کے ساتھ وہ آپ کی مخالف۔ لیکن کیا ہوا بھائی، جب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فیصلوں کو زمین پر نافذ کر دیا۔ اور قرآن مجید تو یہاں تک فرماتا ہے کہ نبی، یہ جو آپ کو ظاہری دشمن جو نظر آ رہا ہے، یہود، نصارہ اور رومن امپائر اور پرشین امپائر، صرف یہ آپ کے دشمن نہیں، شیاطین الانس، جو انسانوں میں سے جو گنڈے بدماش موالی ہیں، وہ تو آپ کے دشمن ہے ہی، جو جناتوں میں سے اور شیاطین میں سے جو گنڈے بدماش ہیں، موالی ہیں، وہ بھی آپ کے دشمن ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الشَّيَاطِينِ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، کہ نبی جو کچھ حالات آپ کے ساتھ پیش آ رہے ہیں، سخت آزمائشوں سے آپ کو گزرنا پڑ رہا ہے، یہ صرف آپ کے ساتھ، آپ کے صحابہ کے ساتھ یہ حالات پیش آ رہے ہیں ایسا نہیں، آپ سے پہلے بھی جو نبی گزرے ہیں اور ان کی امتیں گزری ہیں، انہیں بھی ہم نے اس طرح کے سخت حالات سے گزارا ہے، اور ان کے خلاف بھی اس زمانے کے تمام شیاطین الانس اور شیاطین الجن کو کھڑا ہونے کا ہم نے موقع دیا ہے۔ یہ ہماری سنت ہے، یہ ہمارا طریقہ کار ہے کہ جو بھی اس دنیا میں اچھے لوگ ہوتے ہیں اور خیر اور بھلائی کا اور انصاف کے قائم کرنے کے لیے، ظلم کو ختم کرنے کے لیے وہ کھڑے ہوتے ہیں، تو اتنی آسانی کے ساتھ جو ہے انہیں غلبے کا اور اتنی آسانی کے ساتھ انہیں جینے کا اور پوری دنیا کی قیادت کا، پوری دنیا کی باغ دوڑ اتنی آسانی کے ساتھ ان کے ہاتھ میں نہیں دیتے۔ کیا فرما رہے اللہ تعالیٰ؟ نبی کو تسلی دیتے ہوئے، صحابہ کرام کو تسلی دیتے ہوئے کہ جو بھی حق کے لیے کھڑے ہوتا ہے، انصاف کے راستے میں کھڑے ہوتا ہے، ظلم کو خاتمہ وہ چاہتا ہے، اور جو ہے وہ سماج میں پھیلی ہوئی برائیوں کو دور کرنا چاہتا ہے، تو اتنی جلدی سے اس کو غلبہ حاصل نہیں ہو جاتا، بلکہ اسے امتحانات سے گزارا جاتا ہے، سخت ابتلاءات میں اس کو مبتلا کیا جاتا ہے۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے جو ہے سب لوگ آپ پر اعتماد کر رہے ہیں، آپ پر بھروسہ کر رہے ہیں، آپ کے پاس آ کر اپنے مسائل کو حل کر رہے ہیں، آپ کو صادق کہہ رہے ہیں، امین کہہ رہے ہیں، لیکن پھر کیا ہوا کہ 40 سال کی عمر کے بعد آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا تو وہی لوگ جو آپ کو صادق کہہ رہے تھے، امین کہہ رہے تھے، وہ یکایک آپ کے دشمن کیوں بن گئے؟ دشمن اس لیے بن گئے کہ اللہ تعالیٰ کی دستور ہے، اللہ تعالیٰ کی عادت ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ اور سنت ہے کہ جو بھی حق کے لیے کھڑے ہوتا ہے، انصاف کے لیے کھڑے ہوتا ہے، سچائی کے راستے پر ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے امتحان سے گزارتے ہیں، حالات اور چیلنجز اس کے سامنے کھڑے کیے جاتے ہیں۔ اللہ کا بھی دستور ہے، اللہ کی عادت ہے۔ اگر ہم میں سے کسی کی یہ تمنا ہے، اگر ہم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے، اس کا یہ خیال ہو، اور ہم میں سے اکثر کا یہی تمنا ہے، ہم میں سے اکثر یہی چاہتے ہیں کہ اللہ کیا چاہتے ہیں ہم میں سے اکثر، اے اللہ ہمیں جو ہے کسی بھی امتحان سے مت گزاریں، سخت حالات اور چیلنجز ہمارے سامنے کھڑا مت کیجیے، ایسے ہی ہم کو جیسے ہم ہیں ابھی موجودہ حالات میں، ایسے ہی سچا پکا ایمان والا ہم کو مان لیجیے۔ ایسے چاہتے تھے، میں بھی ایسے چاہتا تھا، اللہ اتنے آزمائش وغیرہ میں مبتلا مت کر، اے اللہ ہم بہت تیری ذات پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں، تیرے رسول پر جان نچھاور کرنے والے لوگ ہیں، اور اے اللہ ہم غریبوں کی بہت مدد کرتے، جمعے میں چندہ بھی دیتے، ہفتے وہ مہینے کا بھی چندہ دیتے، تو اللہ تعالیٰ یہ جو ہے اسی پر تو ہم کو سچا اور پکا مان لے، اور ہم تیری مدد کے مستحق ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اے اللہ یہاں پر بھی ہم آرام سے رہے، مزے میں رہے، اور آخرت میں بھی آرام سے رہے، مزے میں رہے، یہاں پر بھی ہم کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، وہاں پر بھی ہم کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، اے اللہ امتحان کچھ نہیں ہونا چاہیے، حالات چیلنجز ہمارے سامنے نہیں آنا چاہیے، ایسے ہم کو سچا پکا مان لیں۔ ہم سب کی یہ تمنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی صاف فرما دیا کہ میں تمہاری تمنا ہرگز چلنے
نہیں ہوگا. یہ ایسا کھرا کھوٹا معلوم نہیں ہوتا ہے. تو قرآن نے صاف صاف اعلان فرما دیا کہ اب حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کہ لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے، ان کا یہ گمان ہے کہ وہ یوں ہی جنت میں داخل کر دیے جائیں گے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، اور ان کو ان تمام حالات سے اور امتحانات سے گزارا نہیں جائے گا جو ان سے پہلے لوگوں کے ساتھ پیش آ چکے ہیں. ان کے ساتھ کیا حالات پیش آئے تھے؟ مستہم البأساء، کہ سخت جنگوں کے اندر وہ لوگ گھرے. پہلے لفظ قرآن نے بیان کیا مستہم البأساء، بمباری اور گولے اور توپ اور تلواریں اور تیر، اس زمانے میں جو بھی تھا جنگی چیزیں، وہ ساری چیزیں نبی اور ان کی امتوں کے ساتھ پیش آ چکی ہے. مستہم البأساء والضراء، اور ہم نے ان کو جو ہے فقر و فاقہ کے اندر بھی پانی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، کھانے کے لیے بھی کھانا نہیں ہے. وَمَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، کہ سخت قسم کے فقر و فاقہ اور اقتصادی اور اکنامکلی جو ہے ان کو جھنجھوڑا گیا، اس میں بھی مبتلا کیے گئے، ایسے بھی حالات پر بھیجے گئے. وَزُلْزِلُوا، اور ایسے سخت حالات سے ہم نے ان انبیوں کو اور ان کی امتوں کو آزمایا کہ وہ ہلا کر رکھ دیے گئے، جھنجھوڑ کے رکھ دیے گئے. کتنا جھنجھوڑا گیا؟ اتنا جھنجھوڑا گیا، ایسے حالات بھیجے گئے کہ حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ، یہاں تک کہ رسول اور ان پر ایمان لانے والا طبقہ یہ پکار اٹھا کہ متی نصر اللہ، کہ اللہ تیری مدد کب آئے گی. کیا کہہ رہے؟ رسول جیسا شخص، یعنی کہ قوم کی شخصیت، وہ یہ پکار اٹھے کہ متی نصر اللہ. تو بتاؤ حالات کس لیول کے ہوں گے، کس درجے کے اور کس سطح کے وہ حالات ہوں گے، کیسے چیلنجز ہوں گے اور کیسے سخت حالات ہوں گے جس سے ان کو آزمایا گیا ہوگا. پھر جب حالات اس لیول کے ہو جاتے تھے، اس سطح پر پہنچ جاتے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان آتا کہ الا ان نصر اللہ قریب، کہ لوگوں سن لو، اب سن لو، اللہ کی مدد بہت ہی قریب ہے. تو ایسے سخت حالات سے قومیں گزرتی ہوئے. میرے اور آپ کیا تھا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جتنی اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ رہی، آپ کے صحابہ کے ساتھ رہی، اتنی کسی بھی کے ساتھ نہیں رہی، کسی کے ساتھ نہیں رہی. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن اس کے باوجود آپ کو اور آپ کے صحابہ کو سخت امتحانات سے گزارا گیا. کوئی ایک دن ایسا نہیں گزرتا تھا جس میں نئے چیلنجز نہ آتے، جس میں نئی تکلیفیں، نئی آزمائشیں، نئی مصیبتیں آپ کو اس کا سامنا نہ کرنا پڑتا. ایک دن ایسا نہیں گزرتا. آرام سے ان کی زندگی نہیں گزری، آرام سے زندگی نہیں گزری. بڑے سخت حالات کا سامنا ان کو کرنا پڑا، بڑی سخت تکالیف کا ان کو سامنا کرنا پڑا. ایک موقع تو ایسا آیا کہ جتنی بھی باطل طاقتیں تھیں، کفر کی طاقتیں تھیں، سب نے یکبارگی مل کر الائنس کر کے مدینہ منورہ پر حملہ کر دیا. سب ایک ساتھ ہو گئے. قریش کے جتنے قبائل تھے، قریش کی پوری قیادت، قریش کی پوری لیڈرشپ، یہود کے جتنے قبائل تھے، قبیلے بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ، اور یہود کے جتنے بھی وہاں پر ملک تھے اور بڑی بڑی طاقتیں تھیں، سرمایہ دار تھے، پیسے دینے والے لوگ تھے، اس زمانے کے امبانی اڈانی جو بھی تھے، وہ سب کے سب یکجٹ ہو گئے مدینہ کو ختم کرنے کے لیے. سب نے پیسے دیے، جیسے کہ آج کل ہو رہا. امریکہ بھی ساتھ میں، وہ اسرائیل بھی ساتھ میں، وہ برطانیہ بھی ساتھ میں، اور یورپن ممالک بھی ساتھ میں. جتنی بڑی بڑی کمپنیز ہیں وہ ان کے فوجیوں کو کھانے بھی پہنچا رہی، میکڈونلڈ اور یہ اور وہ، سب کے سب بڑے بڑے سرمایہ دار مدد کر رہے ہیں ایک چھوٹی سی آبادی کے خلاف. اور بڑے بڑے ملک، وہاں کے وزراء اور صدور جو ہے وہ رکس لے کر، سیکورٹی کا رکس لے کر وہاں جا کے اس کی
یعنی کہ تسلی دینے کا سامان کریں، نہیں ہم تیرے ساتھ ہیں، ہم تیرے پیٹ پہ کھڑے ہوئے پیچھے، ٹینشن لینے کی بات نہیں. حالانکہ بڑا سیکورٹی کا رکس ہے اور صدور کو امریکہ کا صدر جا رہا ہے، معمولی کام ہے، رکشے لے کر جنگ والے جگہ پر، معمولی کام نہیں لیکن جا رہا. تو ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنے بھی باطل طاقتیں تھیں وہ یکجٹ ہو گئی اور انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ بھائی یک بار یہ مدینہ پہ حملہ کر دینا، آر پار کی لڑائی کر لیں. سب یکجٹ ہو گئے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑا سخت ترین موقع تھا جو آپ کی زندگی میں آیا. ایسی بات ہے سب یکجٹ ہو گئے. ایک اکیلی چھوٹی سی ریاست، یہ غزہ تبھی بڑا ہے، مدینہ اس سے بھی چھوٹا تھا. اور غزہ جتنا آپ کو اوپر نظر آتا ہے اس سے اتنا ہی وہ نیچے بھی سرنگیں ہیں، کئی کلومیٹر کی سرنگیں اندر، 45-46 کلومیٹر کی سرنگیں اندر بھی. تو جتنا اوپر ہے اتنا ہی وہ نیچے بھی ہے. اس لیے اوپر سے تو بمباری کر رہے ہیں، نیچے نہیں اتر رہے. نیچے جنگ شروع نہیں ہوئی، ابھی اوپر ہی بمباری ہو رہی ہے، بلڈنگیں توڑی جا رہی ہیں اور لوگ ہلاک بھی ہو رہے ہیں، مر بھی رہے ہیں. لیکن ابھی نیچے اترنے کی ہمت نہیں ہے، اور یہود کی ہمت بھی نہیں ہو سکتی، باطل کی ہمت نہیں ہے. اس لیے کہ جان لڑانا یہ صرف مومن کا کام ہے. مومن موت کو محبوب رکھتا ہے، اسے سب سے اچھا اس کی زندگی کا دن، خوشی کا دن، موت کا دن. اس لیے کہ جس دن مومن کی موت واقع ہوتی ہے اس دن وہ اپنے رب سے ملتا ہے، اس دن وہ اپنے خالق سے ملتا ہے. اس دن اس کے سامنے جنت آ جاتی ہے. ہاں یہ جنت تھی جس کا مجھ سے وعدہ کیا جاتا ہے. تو موت کا دن سب سے خوشی کا دن. مرنے والے کو تو اسی دن خوشی ہوتی ہے. ہاں جو اس کے لواحقین ہوتے ہیں، بال بچے رہتے ہیں، بھائی بہن رہتے ہیں، ملنے جلنے والے ہوتے ہیں، دوست احباب، ان کو تو کم ہوتا ہے کیونکہ ہمارا پیارا تھا، ہمارے درمیان رہا کرتا تھا، آج وہ دنیا سے چلا گیا، ان کو تو دم ہوتا. لیکن جو اصل مومن ہے، میت ہے، مرنے والا ہے، اس کو خوشی ہوتی ہے کہ آج ملاقات ہوگی اپنے محبوب سے. تو بہرحال وہ لوگ تو بھی مرنے کے لیے لڑ رہے ہیں، ان کو کیا غم پچھتا ہوا ہوگا. تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی اس میں بڑا سخت واقعہ پیش آیا کہ سب نے یکجٹ ہو کر مدینہ پر حملہ کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ فرمایا، ڈرے نہیں، گھبرائے نہیں، بالکل ایک معتدل نفسیاتی کیفیت کے ساتھ. اور یہی مومن کو زیبا دیتا ہے، یہی اس کی شان کے مطابق ہے کہ کیسے بھی سب کا حالات آ جائے، کیسی بمباری ہو رہی ہو، وہ ڈرے نہیں، خوف نہ کرے. بہت ہی معتدل نفسیاتی کیفیت کے ساتھ ان حالات کا مقابلہ کرے. بہرحال آخری انجام ہمارا موت ہے، اس سے زیادہ تو کوئی کچھ کر نہیں سکتا. زیادہ کیا کر لیں گے، موت دے گا، اس سے زیادہ کیا ہو سکتا. تو یہی ایک مومن کی جو ہے نفسیاتی اندر کی کیفیات ہونی چاہیے. اور یہی صحابہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت تھی کہ آپ بالکل ڈرے نہیں، گھبرائے نہیں. آپ نے مشورہ فرمایا کہ ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے. ایک صحابی رسول سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی اچھی رائے دی، بڑا اچھا مشورہ دیا کہ اللہ کے رسول ہمیں باہر جا کر مقابلہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہم کو یہ کرنا چاہیے کہ پیچھے تو ہمارے پہاڑ ہے اور سامنے سے جو فوجوں کے آنے کا راستہ ہے، مکہ کی طرف سے جو آنے کا راستہ ہے، اس راستے میں ہم ایک چاند کی شکل میں، ہلالی شکل میں اس طرح کی ہمیں کھندق کھودتے تھے جو اتنی کھول ہو، اتنی گہری ہو اور اتنی چوڑی ہو کہ نہ اس کو کوئی گھوڑ سوار اس کو پار کر سکے اور نہ ہی کوئی پیدل چلنے والا اس کو پار کر سکے. ایسی بڑی اپنے کو گڈھا کھودنا پڑے، ایسی بڑی گہری کھندق اور اتنی چوڑی کھندق کھودنا پڑے گی. اس کے بغیر ہم مقابلہ نہیں کر سکتے. اگر ہم باہر جا کر مقابلہ کریں گے تو ہم بہت کمزور ہیں. اگر ایک قبیلے کی بات ہوتی، دو قبیلوں کی بات ہوتی، کچھ لوگوں کی بات ہوتی تو ہم لڑ بھی لیتے. کتنے لوگوں سے کون مقابلہ کرے گا. تو عقل مندی کا تقاضا ہے کہ ہم یہ کام کر لیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی جو رائے ہے وہ دماغ میں آئی، پٹی، سمجھ میں آئی کہ ہاں اس پر عمل ہونا چاہیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر یعنی کہ حکم نامہ جاری فرما دیا کہ اتنا جو کھندق کھودی جائے. تو صحابہ کرام جو ہے کھندق کھودنے کے اندر رات دن مشغول ہو گئے. اور آپ کو تعجب ہوگا کہ ایسی بہت بڑی اور اتنی گہری، آتا ہے کہ 14 سے 15 میٹر یا گہری اور کھول کھندق انہوں نے 8 دن میں کھود کے رکھی. اور وہ بھی مدینہ کی زمین، مکہ کی زمین جو سخت پتھریلی زمین ہے، آسان ہے اس کو کھودنا، وہ بھی کدال اور پاوڑوں سے، پار سے، اس سے کھود کے رکھ دیا انہوں نے 8 دن.
اور غربت کا یہ عالم ہے کہ پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے. جب کوئی قوم کرنے پر آ جاتی ہے، ہمت حوصلہ باندھ لیتی ہے، تو کچھ بھی مشکل نہیں، بہت آسان ہے. یہ ہم کو دور دور سے لگتا ہے کہ یار کیسا ہو رہا، بمباری ہو رہی ہے، ان کے لیے کچھ بھی نہیں، ان کے لیے حلوہ ہے. سب کو دور سے بیٹھے، اس لیے کہ مومن کا ایمان اس کو بہت مضبوط کر دیتا ہے، پہاڑوں سے زیادہ اس کو مضبوط کر دیتا ہے. پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے، مومن جو ہے اپنی جگہ سے نہیں ہلتا. اس کا ایمان اتنا مضبوط ہو جاتا ہے، اس کے اندر کی کیفیات تبدیل ہو جاتی ہے. تو ایسی پتھریلی زمین 8 دن کے اندر پیٹوں پر پتھر باندھ ان لوگوں نے کھول دی. اللہ کے رسول بھی اس میں نفس نفیس شریک ہے. ایک واقعہ ایسا بھی پیش آیا کہ جو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جنہوں نے خندق کھودنے کا مشورہ دیا تھا، ان کے حصے میں جو زمین آئی تھی کھودنے کی، اللہ کے رسول نے پوری کی پوری زمین ڈیوائڈ کر دی تھی، تقسیم کر دی تھی کہ اتنا جو ایریا ہے، اتنی جو زمین ہے، اتنے لوگ کھودیں گے. اور کام کرنے کا طریقہ ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ جو کام ہے اس کو جزئیات میں تقسیم کر دیا جائے. پڑھائی کا طریقہ بھی یہی نوجوانوں کے لیے، اتنا سلیبس ہے، اتنے صفحات ہے، اتنی یہ کتاب کا 600 صفحے کی کتاب ہے، مجھے اس کو پڑھنا ہے، 30 دن میں پڑھنا ہے، تو مجھ کو روز 20 صفحے پڑھنا ہے. تو 30 دن میں کتاب 600 صفحات کی آپ کی ختم ہو جائے. تو ہمیشہ کام کو اس طرح اجزاء کے اندر بانٹا جاتا ہے. تو اللہ کے رسول نے بھی وہ زمین کو بانٹ دیا. ان کے حصے میں جو زمین آئی اس میں بہت بڑی ایسی چٹان نکلی کہ جو ٹوٹنے کا نام نہیں لیتی. صحابہ نے مشورہ کیا کہ اللہ کے رسول کے پاس ہی جاتے ہیں کہ ٹوٹ نہیں رہے، کیا کرنا ہے اس کا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ وقت پہنچا، ان کے جتنے بھی 8-10 ساتھی تھے وہ، تو اللہ کے رسول نے کوئی پانی پڑھ کے نہیں دی اور تعویذ بھی نہیں بتایا، وظیفے بھی نہیں بتایا. اللہ کے رسول خود آئے اور خدان اس پر چلائی. آج ہمارا مسئلہ یہ نہیں، سارے مسئلے کے تعویذ سے اور وظائف سے سو جانا، کچھ کرنا نہ پڑے مجھے. ایسا دنیا میں چلتا نہیں، کرنا پڑے گا آپ کو، پریکٹیکلی کچھ نہ کچھ کوشش محنت کرنا ہوگی. تو بہرحال وہ جو چٹان تھی، اللہ کے رسول نے 3 مرتبہ اس پر کدال چلائی، اور بہرحال ہر مرتبہ میں وہ ایک تہائی ٹوٹتی چلی گئی. لیکن جب اللہ کے رسول جو ہے وہ کدال چلانے کے لیے ہاتھ اوپر اٹھا رہے تھے، تو صحابہ کرام نے دیکھا کہ آپ کے پیٹ پر 2 پتھر لگے ہوئے. کتنے پتھر؟ 2. تو صحابہ کرام نے دیکھا کہ ہمارے پیٹ پر تو ایک پتھر بندھا ہوا ہے، اور جو ہمارے لیڈر ہے اس کے پیٹ پہ 2 پتھر. یعنی کہ ان کا فاقہ، ان کی غربت یہ ہمارے فاقے سے بھی بڑی ہوئی ہے. انہوں نے کتنے دن سے نہیں کھائے، ہم نے کبھی سمجھ لیا 5-7 دن سے ہمارے فاقے چل رہے، لیکن ان کے کب سے چل رہے. تو بتاؤ کیسے سخت حالات ہو گئے. ایسے سخت حالات سے نبیوں کو اور ان کی جو خاص عملہ ہے صحابہ جن کو ان کو گزارا، ہم کدھر پڑے. ہم کو بھی امتحانات دینا پڑیں گے. قرآن مجید نے اس کو بیان فرمایا نا کہ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم، کہ ایسے سخت حالات تم پر آ گئے تھے صحابہ اور مسلمانوں کہ فوجیں تمہارے اوپر سے بھی، نیچے کی جانب سے بھی، دائیں اور بائیں سب طرف سے تم پر حملہ ہو رہا تھا. وزاغت الابصار، اور تمہاری آنکھیں پھترا گئی. ایسے سخت حالات تھے، بھوک پیاس بھائی، اور کیسے سخت حالات. دشمن کے حملے کا بھی حملہ ہوتا ہے. انسان بہرحال انسان تو انسان ہے، اس کو تھوڑا ڈر لگا ہوا رہتا ہے. وبلغت القلوب الحناجر، اور تمہارے کلیجے منہ پہ آنے لگے تھے. ایسے سخت حالات تھے. لیکن ایسے سخت حالات میں بھی ان کا جو ریئیکشن تھا، ان کے دل کے اندر کی جو کیفیت تھی وہ کیا تھی. قرآن نے اس کو کوٹ کیا کہ یہ لوگ ڈرنے کی بجائے اور خوف کھانے کی بجائے، گھبرانے کی بجائے، ان کے جو کمنٹسمنٹ تھے وہ کیا تھے. فلما رأى المؤمنون الاحزاب، کہ جب مومنوں نے فوجوں کو دیکھا، ہتھیاروں کو دیکھا، ان کی جو اسباب تھے، وسائل تھے، ان کو دیکھا، تو کیا کہا. هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، کہ ارے یہ تو بالکل ہو بہو وہی حالات ہے، وہی امتحانات ہے جس کی خبر اللہ اور اس کے رسول ہم کو پہلے دے چکے. ہاں، اللہ کے رسول نے تو بتایا تھے ہم کو کہ تم ایمان کے لیے جب کھڑے ہو، دنیا کے اندر، سماج کے اندر پریورتن لانا چاہتے ہو، تو تم کو حالات سے، امتحانات سے گزرنا پڑے گا. سخت طور پر ہم تم کو آزمائیں. جب یہ چیز سامنے آ رہی تو ڈرنے کی، گھبرانے کی کیا ضرورت. یہ تو بالکل وہی ہے جو اللہ رسول نے بتایا تھے ہم کو.
اور اللہ رسول کی جب یہ بات سچ ثابت ہوئی کہ حالات تم پر آئیں گے، آزمائشیں تم پر آئیں گی، تو اللہ رسول کی یہ بات بھی سچ ثابت ہوں گی کہ اگر تم نے قربانی دی، اپنے ایمان پر، اعمال صالحہ پر ڈٹے رہے، تو اللہ کی مدد بھی تمہارے ساتھ ضرور بھی ضرور آئیں گی، انجام کار فتح اور کامیابی تمہاری رہے گی، بس ڈٹنا ضروری تمہارے لیے۔ تو گھبرائی نہیں بھائی، اور جو ہے خوف کی کیفیات میں مبتلا نہیں ہوئی، اور جو امتحان دینے والی امت ہوتی ہے اس کو گھبرانا نہیں چاہیے، اس لیے کہ ہر کامیابی جو ہے وہ امتحان ہی سے ملتی ہے۔ کوئی بھی طالب علم امتحان دیے بغیر کامیاب ہوتا نہیں، اور یہ بات بھی ہم سب کو معلوم ہے کہ جتنی بڑی کامیابی اتنا ہی بڑا اور سخت امتحان بھی لیا جاتا ہے۔ کسی کو آئی ایس بننا ہے، کلکٹر بننا ہے، بڑے عہدوں پر جانا ہے، تو اس کو پہلے دوسرے کا امتحان لیں گے، اس کے حساب سے آئی ایس کا امتحان، آئی ایس آرمی کے حساب سے لیا جائے، پہلی دوسری بچے کا امتحان پہلی دوسری کے حساب سے لیا جائے۔ تو جو فلسطین کے لوگ ہیں ان کا جو ایگزام ہو رہا ہے وہ کلکٹر ہائی لیول کا ایگزام ہے، افغانی لوگوں کا جو ایگزام ہے ان کے ایمان اتنے مضبوط ہے تو ان کو ذرا زیادہ کھنگالا جاتا ہے، زیادہ ہم کو جھنجھوڑا ہے۔ ہمارے جیسے پہلی دوسری کے تو پہلی دوسری جیسا ہمارا امتحان ہوتا ہے، ویسے حالات ہم پر بھیجے جاتے ہیں پہلی دوسری بار، کیونکہ ہم کو اتنا سخت دے دیں گے تو ہمارے ساتھ میں ایسا ہو جائے گا، ہمارا امتحان ہمارے حساب سے، ان کا جو ایگزام ہے ان کے حساب سے۔ ہاں ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم جو ہے اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں، اعتماد رکھیں، جب کبھی کیسے بھی حالات آ جائے تو مایوسی کا شکار نہ ہو کہ یار اللہ تعالیٰ کی مدد کیوں نہیں کر رہا، ایسا کیوں نہیں ہو رہا، ویسا کیوں نہیں ہو رہا، پھر اللہ تعالیٰ کی مدد کیوں نہیں آتی، جیسا مولانا لوگوں کی تقریریں میں معلوم ہو رہی، ایسا نہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے، اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، جھنجھوڑتے ہیں اپنے ایمان والے بندوں کو، اور اللہ تعالیٰ کے ایمان والے بندے ایسے ہیں جو ایسے سخت ترین حالات میں بھی اپنے ایمان پر اور اعمال صالحہ پر ڈٹے ہوئے، خوف کا اور گھبراہٹ کا دور دور تک ان کے پاس نام و نشان نہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سے یہی چاہتے ہیں، لہٰذا ہمیں بھی اپنے اندر اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنے ایمان کا بار بار جائزہ لیتے رہنے کی ضرورت ہے، اپنی زندگیوں سے گناہوں کو نکالنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم چاہتے ہیں کہ ہم 10 ایسی مزے والی زندگی گزارتے رہیں، نہ مجھے گناہ چھوڑنا پڑے اور نہ اپنی زندگی میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی لانے کے لیے تیار نہیں، تو ایسا یہ چلتا نہیں، ہمیں اپنی زندگی میں تبدیلی لانا پڑے گی، اور سخت حالات آتے ہیں تو اپنے ایمان پر اور اعمال پر ڈٹے رہنا پڑے گا، تب جا کر پھر اللہ تعالیٰ جو ہے حالات کو بدلتے ہیں، تبدیلی لاتے ہیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مظلوم بھائیوں کی بھی پوری مدد کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد آ رہی ہے۔ یہ کوئی بلڈنگوں کا ٹوٹنا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، یہ تو اسی میں کھلونے مٹی کے ٹوٹ رہے ٹوٹنے دو، اور شہادت کے موت کے مومن کے لیے تحفہ ہے، انشاءاللہ تعالیٰ انجام کار فتح اور کامیابی انہیں کو حاصل ہوگی، اور اس کے دنیا پر جو مثبت اثرات مرتب ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ وہ دنیا آئندہ دیکھیں گی۔ ہماری دعائیں ہیں، ہماری یعنی کہ نیک جذبات اور نیک تمنائیں ان فلسطینی بھائیوں کے ساتھ، ان مظلومین کے ساتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، ان کی نصرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی سے ہمکنار فرمائے۔ دعاؤں کو بھی آپ ہلکا نہ سمجھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعاؤ سلاح المومن، کہ دعا جو ہے مومن کا ہتھیار ہے، اور یہ ایسا ہتھیار ہے ہم سے کوئی چھین نہیں سکتا، تو ہم اس سے اپنے مظلوم بھائیوں کی مدد کرے، اپنی نیک دعاؤں میں ان کو یاد رکھے، اور جو دیگر ان کی امداد تعاون کر سکتا ہے وہ بھی اس سے ڈرے نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی مضبوطی عطا فرمائے، ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے، اور جن حضرات نے جو ہے سنتیں نہیں ادا کی ہے وہ مختصراً سنتیں ادا کریں۔